السلام علیکم خواتین و حضرات، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، آج ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ ناظرین، ایک دن حضرت اسد بن زرہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنی عبد الاشہل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ظفر کے محلے میں ایک باغ میں لے گئے، جو کہ موجودہ جنت البقیع کی مشرق دیوار سے تقریباً 500 میٹر مشرق میں تھا۔ وہاں کئی غریب اور عورتیں مسلمان ہو گئے۔ عبد الاشہل کے سرداروں سعد بن معاذ اور حزیر کو یہ بہت ناگوار گزرا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت اسید کو کہا کہ حضرت اسد میرا رشتہ دار ہے، اس لیے تم جاؤ اور انہیں یہاں سے بھگا دو۔ اسید اپنا نیزہ اٹھائے غصے سے بھرا ہوا وہاں پہنچا اور ان کو کہا کہ تم ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہو، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہ آپ بیٹھ کر تھوڑا سا سن لیں، اگر بات پسند آئے تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بات منصفانہ ہے۔ اسید رضی اللہ عنہ نے اپنا نیزہ زمین پہ گھاڑا اور بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اسید رضی اللہ عنہ کا دل موم ہو گیا، کہنے لگا، یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، اس دین میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کریں، پاک کپڑے پہنے، کلمہ شہادت پڑھیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ناظرین، حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور مسلمان ہو گئے، اور حضرت اسید نے یہ بھی کہا کہ ایک اور آدمی ہے، اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اگر وہ بھی اسلام قبول کر لے تو یہ سارا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا۔ ناظرین، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ حضرت اسید رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ بولے کہ میں نے ان سے بات چیت کی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود ان سے بات کریں، اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ لوگ تمہارے رشتہ دار حضرت اسد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے اس معلم کو اپنے گھر پناہ دے رکھی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ قبائلی جوش سے اپنا نیزہ لے کر حضرت اسد کے پاس پہنچے اور کہا، تم رشتہ دار ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ اس پر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور تھوڑی سی بات سنیں، اگر بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر آپ کو پسند نہ آئی تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، یہ بالکل انصاف کی بات ہے۔ وہ اپنا نیزہ زمین پہ گھاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن کریم کی قرات فرمائی۔ حضرت سعد نے پوچھا، اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کریں، کلمہ شہادت پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس طرح اللہ کے فضل سے حضرت سعد نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے کہنے پر بنی عبد الاشہل کے سب لوگوں نے اسی روز اسلام قبول کر لیا۔ صرف ایک شخص بہت دیر تک شرک پر قائم رہا اور اس کا نام عمر بن ثابت تھا۔ یا اللہ، ہمیں بھی اسلام کی سچی سمجھ عطا فرما۔ تو کمنٹ کر کے آمین ضرور لکھیں۔